فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين سامعین وقار حضرات محترم، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اگر تمہارا کسی بات پر جھگڑا ہو جائے، کسی بات پر اختلاف پیدا ہو جائے، مخالفت ہو جائے، تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول کی بارگاہ میں لے آؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ سامنے وقت آج کا جو میرا عنوان ہے آپ سے گفتگو کا وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل کیوں، ان کا پہلا نمبر کیوں، اور کیا ان کو پہلا نمبر امت نے دیا ہے یا اللہ اور اس کے رسول نے پہلا نمبر اور سب سے افضل قرار دیا ہے۔ سامنے بتا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہی پہلا نمبر کیوں دیا گیا۔ اگر بات کی جائے طاقت کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے طاقتور صحابہ بھی موجود تھے۔ اگر مال کی بات کی جائے تو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے زیادہ مالدار تھے۔ اگر بات کی جائے کہ جناب والا اسلام میں سخت کون ہے تو حضرت ابو بکر صدیق تو سب سے نرم ہے اور فاروق اعظم سب سے سخت ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا نمبر کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ سے زیادہ متقی کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ متقی، آپ سے زیادہ پرہیزگار نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پہلا
اور سود کو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر حرام فرمایا، جہاں تک فرمایا ہے کہ جو سودی کاروبار کرے گا اس کی میرے ساتھ جنگ ہے، اور جب ہم جنگ اللہ اور اس کے رسول سے لگا لیں گے تو پھر ہم خوشحالی کو بھول گئے، پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک و صالح حکمران عطا فرمائے۔ تو سامنے کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی عطا کیا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ لقد حممت او اردت ان ارسل الى ابی بکر وابنہ ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حممت او اردت، یہ ایک ہی معنی ہے کہ میں نے ارادہ کیا کیا کروں، ان ارسل الى ابی بکر کہ میں پیچھے باجت کا حضرت عائشہ کو بھیجوں حضرت ابو بکر صدیق کی طرف، اپنا اپنی اور ان کے بیٹے کی طرف، تاکہ میں ایک عہد کر لوں کس چیز کا، ایقول القائلون کہ کہنے والے یہ نہ کہیں، اور یا تمنا المتمنون یا تمنا کرنے والے تمنا نہ کریں کس بات کی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں ظاہری طور پر پردہ کر لوں تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں سب سے افضل ہوں، میرے پاس جو خلافت ہے، جو میرا خلیفہ بنے گا، کوئی یہ نہ کہہ دے میں سب سے افضل ہوں۔ تو اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر صدیق کو بھی بلا لوں اور ان کے بیٹوں کو بھی بلا لوں، تاکہ میں ایک خط لکھ لوں، وصیت نامہ جسے کہتے ہیں، کہ میں ایک وصیت لکھ لوں کہ میرے بعد جو ہوگا خلیفہ میرا وہ ابو بکر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم قلت یا اللہ ویدفع المؤمنون ویدفع اللہ ویعبد المؤمنون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کیا، پھر میں نے یہ اپنا ارادہ بدل دیا، یہ جو لکھنا تھا میں نے اس کو بدل دیا، کیوں؟ یا اللہ ویدفع المؤمنون کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انکار کر دیا اور مومن ہی نہیں تسلیم کریں گے ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو، تو مجھے لکھ کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آگے اسی کا الٹ ہے کہ یدفع اللہ ویعبد المؤمنون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو دور کر دیا کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دور کر دیا، ویعبد المؤمنون اور مومنوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر رسول خدا نے ہی دیا ہے۔ ہم نے یا اس دور میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے پہلا نمبر نہیں دیا، تو جب رسول خدا نے ہی ان کو پہلا نمبر دے دیا ہے تو پھر آج کل جو چل رہے ہیں فتنے سے جناب والا حضرت عبداللہ رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام نے زیادتی کی ہے کہ ان کا حق غصب کر دیا، تو یہ سارے کا سارا ان کا جو روافظ ہیں ان کی ایک چال ہے، اور اسی طرح ہی حضرت عبداللہ بن سمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سمعہ آپ فرماتے ہیں سامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوت عمر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ میں مبتلا تھے کہ جس لفظ میں حضور علیہ السلام اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت
حتی اگلا رأسہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے وہ ظاہر ہو گیا، وہ باہر آ گیا۔ ثم قال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا لا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، لیصلی للناس، کہ لوگوں کو کوئی اور نماز پڑھائے، لوگوں کو کوئی اور نماز پڑھائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر رسول خدا نے ہی عطا کیا ہے، کسی صحابی نے یا ان کے کوئی کسی اور نے ان کو پہلا نمبر نہیں دیا۔ اور جو ان کا انکار کرے ان کے پہلے نمبر کا، تو وہ علن اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جنگ کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے بھی جنگ کر رہا ہے۔ کیونکہ امام عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب منن الکبریٰ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ پہلا حق تو آپ کا تھا، پہلا حق تو آپ کا تھا، تو پھر لوگوں نے ابو بکر اور عمر ان کو آپ سے مقدم کیوں کر دیا؟ پہلا حق آپ کا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے کہ پہلا حق اگر میرا ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت لکھی ہوتی یا مجھے کہا ہوتا کہ اے علی میرے بعد خلیفہ تو ہے، میرے بعد مصلی پر تو نے کھڑے ہونا ہے، تو میں ابو بکر و عمر کو مصلی پر آنے نہ دیتا۔ میرے پاس تلوار، بھالا، نیزہ یہ نام بھی ہوتا، ایک خالی کپڑا بھی میرے پاس ہوتا، تو میں نے اسی کپڑے سے ہی ابو بکر کو دبوچ لینا تھا کہ جب یہ جگہ میری ہے تو وہاں پر کیوں جا رہا ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل پیش کی، کس چیز کی؟ کہ ابو بکر اور عمر مجھ سے افضل ہے۔ یہ دلیل مولا علی شیر خدا پیش کر رہے ہیں۔ اور میں قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی ظالموں کی طرف مائل ہو گیا، ظالموں کی طرف مائل ہو گیا، ظالموں کے ساتھ اتحاد کر لیا یا ظالموں کا ساتھ دے دیا، وہ پھر انہی میں سے ہے، وہ پھر انہی میں سے ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل کے طور پر پیش کیا اور فرمایا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ظالم ہوتے، آپ فاسق ہوتے، یا آپ لوگوں کا حق غصب کرنے والے ہوتے، تو کبھی بھی میرے نبی ان دونوں کی شہزادے کا اپنے نکاح میں قبول نہ کرتے اگر یہ ایسے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ میں جہاں رشتہ کروں اپنی بیٹی دوں یا کسی کی بیٹی اپنے نکاح میں لوں، سب کو جنت عطا فرما دینا، سب کو جنت عطا فرما دینا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول بھی فرما لی، میری دعا یہ قبول بھی فرما لی۔ تو اس سے بھی یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم بالکل بھی نہیں تھے۔ اور اسی حوالے سے ہی ترمذی شریف میں مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب میں ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا میں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابن ابی قحافہ خلیلا، کہ اگر میں کسی اور دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ تو اس سے بھی یہی باتیں ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس کو منتخب کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی ذات ہے. اور آگے سورہ فاتحہ قرآن شاہد میں کہ تمہارا دوست ہے. اپنے طرف انہوں نے خطاب کیا کہ یعنی میں انا صاحبکم کہ جو تمہارا صاحب ہے, تمہارا دوست ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے. یعنی میں اللہ کا خلیل ہوں, اس لیے میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا. اور پھر آگے اس کے آگے حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
بالناس کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اپنی زندگی میں، اپنی حیات ظاہری میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں نہ حضرت علی بیمار تھے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر حاضر تھے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے جو مرتبہ ہے، نہ حضور اس سے لا علم تھے، لیکن پھر بھی اپنے مصلی پر کھڑا کر کے ابو بکر کو بتا دیا کہ لوگوں میرے بعد جو میرے مصلی پر کھڑا ہوگا وہ ابو بکر ہوگا، وہ ابو بکر ہوگا۔ اور جو لوگ حضرت ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا افضل بتاتے ہیں کہ ان تینوں سے حضرت علی افضل ہیں۔ تو سنو، مسند امام اعظم میں امام ابو حنیفہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا فانی سے آپ پردہ فرما گئے، آپ پردہ فرما گئے، مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے، صدیق اکبر تشریف لے آئے اور آ کر حضرت علی کو کہا کہ پیارے علی جائیں جا کر نماز کرائیں، مصلی پر آپ کھڑے ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو کہا کہ آپ کھڑے ہوں، لیکن حضرت علی نے کیا فرمایا؟ نہیں پیارے ابو بکر، جب مصلی پر آپ کو رسول اللہ نے کھڑا کر دیا ہے تو پھر میری کیا مجال کہ میں آپ کو مصلی سے پیچھے ہٹاؤں؟ آپ جائیں، جا کر نماز پڑھائیں، میں یہاں پہرا دیتا ہوں۔ جو بندہ بھی آپ کی خلافت، آپ کی امامت، آپ کی عدالت کو نہیں مانے گا، علی کی تلوار اس کی گردن اڑا دے گی۔ امامت آپ کریں، پہرا میں دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ہی اور بھی حدیث پاک موجود ہیں کہ جناب والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ یہ فضائل جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی شریف میں موجود ہے نا، یہ اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لأبی بکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرمایا انت صاحبی علی الحوض، کہ اے ابو بکر تو حوض کوثر پر بھی میرا دوست ہی ہے، تو حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہی ہوگا، وصاحبی فی الغار، اور غار میں بھی میرے ساتھ تو ہی تھا، تو لہذا حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ تو ہی ہوگا۔ اور جو بندہ یا یہ جو روافض شیطانی کر رہے ہیں، اپنی چالیں چل رہے ہیں، یا جو بندہ ظالم ہو، جو بندہ لوگوں کا حق غصب کرنے والا ہو، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، حضرت عثمان جیسے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے، طلحہ جیسے دلیر، حضرت خالد بن ولید جیسے دلیر شیر صحابہ موجود ہیں، تو پھر بھی ان صحابہ نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی اگر وہ ظالم تھے؟ خاص کر خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ روافض تو یہ کہتے ہیں نا کہ جناب والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بنتی تھی، ابو بکر نے نہیں دی، باقی فتح حضرت فاطمہ کا بنتا تھا، صدیق اکبر نے نہیں دیا۔ اگر صدیق اکبر نے ان کا حق پر ڈاکہ ڈالا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ہوں علی شیر خدا جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دے، ایسے صحابی کے حق پر ڈاکہ ہو، اور ایسے صحابی کی بیوی کو حضرت عمر شہید کر دیں، اور حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے رہے، یہ تو پھر سارے
صدیق رضی اللہ تعالیٰ